بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ ہے کائنات تضادات کی کائنات، اس لیے چاہے وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خلق عظیم کے درجے پہ فائز کیوں نہ ہو، لیکن اسے جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔ حضور نے جنگیں لڑی، وہ 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ، بعض مورخین نے 84 جنگیں لڑی۔ یہ مقام نہیں ہے جہاں عرض کروں کس حسن کے ساتھ لڑی، کس احتیاط کے ساتھ لڑی، کس رحمت و رافت کے ساتھ لڑی، جنگوں کے باوجود کس قدر کم سے کم خون ریزی ہوئی۔ یہ سرکار رسالت مآب کا انداز ہے۔ امیر المومنین نفس رسول ہیں، جنگیں لڑی، مگر کس انداز سے لڑی؟ حسین ابن علی نے بھی جنگ کی، اور کیسی عظیم جنگ کی۔ ایک جملہ کہوں، ایک جملہ عرض کرنے دیں، خدا کی قسم حسین کی جنگ کا امتیاز ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ایک دن کی جنگ تھی، مگر اس طرح فتح کی کہ قیامت تک کے لیے باطل سرنگوں ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے باطل کو شکست ہو گئی، حقیقی شکست، حقیقی شکست۔ بس آپ متوجہ ہیں، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، عموماً آج اس منظر کو یاد کرتے ہیں آپ جب رازہائے قدرت میں سے ایک ایسا راز حسین کے ذریعے سے سامنے آیا کہ جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ معصوم کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے، اپنی حجتوں کو اللہ نے کتنی قدرت دی ہے۔ آقا حسین جب رخصت ہونے کے لیے اپنی نانی جناب ام سلمہ کے پاس آئے، کیا بی بی تھی جناب ام سلمہ، کیا مرتبہ تھا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ علیہ السلام، ہمارا سلام ان کی روح پاک پر۔ کیسی بزرگ مرتبہ وہ ام المؤمنین تھیں جنہیں معصوم یا امہ کہہ کے پکارتے تھے۔ مادر گرامی، مادر گرامی، حسین، حسن، جناب بی بی زینب، بی بی فاطمہ کے بعد اگر کسی کو اپنی ماں کہتی تھیں تو وہ جناب ام سلمہ تھیں۔ ام سلمہ کے پاس حضور علیہ السلام کی، رسول پاک کی کئی امانتیں تھیں خاص، کسی اور کو نہیں دی تھی وہ امانت، وہ بی بی ام سلمہ کو دی تھی۔ ان میں سے ایک امانت ایک مٹھی خاک تھی، لیکن یہ ایک مٹھی خاک وہ تھی جو حضور کو جبرائیل علیہ السلام نے لا کے دی تھی۔ جب آقا حسین پیدا ہوئے تھے، فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے، جبرائیل بھی آئے، فطرس آئے، دردائیل آئے، کون تھا جو نہیں آیا؟ اللہ کے اذن سے سب حضرت کی خدمت میں نواسے کی پیدائش کی مبارکباد دینے آئے، لیکن مبارکباد دینے کے بعد ہی جبرائیل نے خصوصی پیغام پہنچایا، میرے حبیب مصطفیٰ، یہ جو نواسہ تمہارا پیدا ہوا ہے اسے تمہاری ہی امت کے کچھ لوگ ذبح کریں گے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کریں گے، اس کو یہ قربانی میری توحید کی راہ میں پیش کرنی ہوگی، قرآن کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ آقا پر حزن طاری ہوا۔ جلیل القدر علماء اہل سنت، ترمذی شریف میں بھی ایسی روایتیں ہیں، امام نسائی نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں، اور امام حاکم نے شاپوری نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، بہت سے علماء نے یہ روایتیں نقل کی ہیں۔ حضور نے گریہ کیا ہے، حسین ابھی بچے ہیں، حسین آغوش میں ہیں، لیکن رسول پاک حسین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، حسین کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، حسین کے گلو مبارک کو بوسہ دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ حسین ننھے سے حسین کرتا پہن کے آتے ہیں، ان کے گلے کے بٹن کھولتے ہیں، گویا تکمے کھولتے ہیں، سینے کو کھول کے بوسہ دیتے ہیں، اللہ، اور ممبر پر اپنے ساتھ لے کر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہذا حسین فعرفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ ان جملوں میں کتنی المناکی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں۔ جو معرفت نہیں رکھتے، جو سابقہ نہیں رکھتے اس ذکر کا، وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ انشاءاللہ تفصیلات عرض کی جائیں گی اور بہت سے ممبروں سے عرض کی جا رہی ہیں۔ یہ تو موسم ہی موسم عزا ہے، یہ ایام عزا ہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے،
اور محرم کی شروع کی 10 تاریخیں یہ وہ ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، انہی شب و روز کی قسم کھائی ہے حق سبحانہ و تعالی نے۔ یہ بہت عظیم شب و روز ہیں۔ حسین آغوش پیغمبر میں حضور گریا کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک مناسبت ایسی آئی کہ جبرائیل ایک دن آئے، ایک مٹھی خاک لے کر آئے، رسول اللہ اسے رکھ لیجئے۔ یہ کہاں کی خاک ہے جبرائیل؟ یہ اسی نشیب کی خاک ہے، سرزمین کربلا پر جس نشیب میں آپ کا نواسہ ذبح کیا جائے گا۔ آقا نے لیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی زبان میں، ترجمانی عربی کی کتابوں میں، محدثین کی کتابوں میں حدیثیں پڑھ لیجئے۔ آپ صرف متن حدیث پڑھیں گے، اگر آپ سلیم الطبع ہیں، اگر آپ قلب سلیم رکھتے ہیں تو آپ خود گریا کریں گے، مجھے دعوت گریا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نے وہ خاک لی اور امانت کے طور پر بی بی ام سلمہ کے پاس رکھ دی، اور فرمایا کہ بی بی ام سلمہ دیکھو، یاد رکھو، یہ خاک ایک شیشی میں رکھ لو، اور میرے بعد تمہیں اللہ زندگی عطا کرے گا، اور اس خاک پر نظر رکھنا، جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھنا کربلا میں میرا بیٹا حسین مارا گیا۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، کیا یہاں ذہن کسی راز قدرت کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا؟ خاک خون کیسے ہو سکتی ہے؟ مٹی بغیر کسی لیبوریٹری میں لے جائے ہوئے آخر خون کیسے ہو جائے گی؟ تحقیق طلب مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ زبان رسالت پہ یہ جملہ نہ آتا تو ہم اسے ایک باطل وہم خیال سمجھتے، مگر زبان رسالت پر یہ جملہ آیا، اور پھر جناب بیوی ام سلمہ نے تصدیق کی، اہل مدینہ نے تصدیق کی۔ جب حسین خود آمادہ ہوئے عراق کے لیے، سفر پہ جانے کے لیے، سید الشہداء خدا حافظی کے لیے آئے، بی بی ام سلمہ محبت فرت محبت سے کہا، بیٹے عراق نہ جانا۔ امام نے کہا، کیوں مادر گرامی ایسا کیوں فرما رہی ہیں؟ کہا، تمہارے نانا نے مجھ سے بیان کیا، عراق کا سفر تمہیں راس نہیں آئے گا، عراق کی سرزمین پر تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہا، مادر گرامی کیا آپ سمجھتی ہیں مجھے یہ نہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، نانا کی زبان مبارک سے بھی میں نے سنا ہے، مجھے تمام تفصیل معلوم ہے، جزئیات معلوم ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اپنی قتل گاہ کی زیارت کرا دوں۔ کیا اسرار قدرت ہے یہاں پر، کیا راز قدرت ہے، کیا قوت ہے جو اللہ نے اپنی حجت کو عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، اسم اعظم ارشاد فرمایا، اشارہ کیا، زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، اور اس طرح بلند ہوئی، اس طرح قریب آئی کہ آپ کی دسترس میں تھی۔ آپ نے کہا، دیکھیں یہ ہے وہ نشیب جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا، اور ایک مٹھی خاک اٹھائی، کہا یہ خاک اس خاک کے ساتھ رکھ لیجئے جو نانا آپ کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اور عزیزو، ہم اس لیے گریا کرتے ہیں، ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے، جب روز عاشورہ آیا دیکھا وہ خاک خون ہو چکی تھی، بی بی ام سلمہ ام المومنین نے ماتم کرنا شروع کیا، گریا کرنا شروع کیا، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔